اس محبت کا مظاہرہ جب کیا جا سکتا ہے جب کوئی بیٹی رخصت ہو رہی ہو تو اس کے باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے یہ پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ مخلوق کے پیدا ہونے کا بنیادی سبب یہ رہا کہ اللہ رب العزت نے یہ پسند کیا کہ لوگ میری معرفت حاصل کریں، میری عظمتوں سے واقف ہوں۔ چونکہ مخلوق کی تخلیق کا بنیادی سبب محبت رہا، اسی لیے ہمارے مشائخ محبت کو تعین اول قرار دیتے ہیں۔ پھر محبت کو اللہ رب العزت نے تمام مخلوق میں بانٹ دیا اور تمام مخلوق نے اپنے اپنے استعداد کے اعتبار سے اس کو آبزرو کر لیا، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان چیز ہو، چاہے وہ درخت ہوں، ہر چیز میں محبت اللہ تبارک و تعالی نے ڈال دی۔ چنانچہ دیکھتے ہیں ہم کہ میگنیٹ کو جب لوہے کی طرف کیا جائے تو یا تو میگنیٹ لوہے سے چپک جاتی ہے جا کر، یا لوہا کھنچ کر میگنیٹ کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ بے جان چیزوں کی مثال ہے۔ جانوروں میں اللہ تبارک و تعالی نے محبت ڈال دی، انسانوں میں اللہ تبارک و تعالی نے محبت ڈال دی، اور اس محبت کا نمونہ ہم ہر گھر میں دیکھ سکتے ہیں۔ باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے اور بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے۔ بیٹی کو باپ سے محبت کا اندازہ جب لگایا جا سکتا ہے جب کہ باپ بیمار ہو تو پوری کی پوری رات بیٹی اس کے سرہانے بیٹھی رہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو کی آنکھ کھلے اور وہ پانی مانگ لیں یا کوئی اور چیز مانگ لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ محبت ہے جو باپ کے لیے بیٹی کے دل میں ڈال دی۔ اسی طریقے سے جیسے بیٹی کے دل میں باپ کی محبت ہے، باپ کے دل میں بھی بیٹی کی بے انتہا محبت ہے، اور اس محبت کا مظاہرہ جب کیا جا سکتا ہے جب کوئی بیٹی رخصت ہو رہی ہو تو اس کے باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹی مل کر ایسے روتے ہیں کہ کسی کی موت پر نہیں رویا جاتا، حالانکہ ظاہراً اس کا ایک فریضہ ادا ہو رہا ہے، ایک بوجھ اس کا ہلکا ہو رہا ہے، لیکن باپ کو اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے کہ ساری زندگی میں نے اپنی بیٹی کو لاڈ پیار سے پالا ہے، آگے کی زندگی اس کی کیسے گزرے گی۔ اولاد کے لیے باپ کی محبت بظاہر نہیں دیکھتی۔ ہم لوگ مسٹیک یہاں کھا جاتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ باپ ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ باپ کو محبت جتلانا نہیں آتی ہے۔ اگر ہم غور کریں اور ٹھنڈے ذہن سے سوچیں تو ہم دیکھیں گے کہ باپ ہماری ذات کو بنانے کے لیے اپنی ذات کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر بچے گھر پر بھوکے ہیں تو باپ کو جب تک سکون نہیں ملتا جب تک کہ ان کے منہ میں لقمہ نہ پہنچ جائے، وہ ان کے لیے خون پسینہ بہاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، سامان اٹھاتا ہے، حالانکہ اس نے اتنا کما لیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سکون سے بسر کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اولاد کے لیے دنوں رات محنت کرتا ہے اور ان کو کامیاب کرتا ہے۔ باپ کے احسان ہم پر اتنے ہیں کہ اگر ساری زندگی چکانا چاہیں پھر بھی نہیں چکا سکتے۔ اسی لیے حدیث کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باپ بیٹے کا مقدمہ آیا تو بیٹے نے شکایت کری کہ میرا باپ میرے پیسے لے لیتا ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اس لیے ہمیں ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔